باب المسح علی الخفین کم وقتہ للمقیم والمسافر۔ مسح علی الخفین کے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مسح علی الخفین، اور بہت سارے حضرات مسح علی الخفین کے قائل ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے اکثر حضرات مسح علی الخفین کے قائل ہیں، اور ان میں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس مسح علی الخفین کے 40 صحیح احادیث آئے تو میں مسح علی الخفین کا قائل ہوا۔ اسی طریقے سے علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 70 بدری صحابہ کی احادیث میرے پاس آئی تو اس وجہ سے میں مسح علی الخفین کا قائل ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسح علی الخفین کی احادیث اتنی زیادہ آئی کہ یہ مسح میرے اوپر دن کی روشنی کی طرح یا آدھے دن کی طرح علی نصف النہار، ایک ہی بات ہو گئی، یعنی دن کی روشنی کی طرح واضح ہو گئی تو میں مسح علی الخفین کا قائل ہوا۔ تو مسح علی الخفین کے یہ حضرات اس طرح قائل ہوئے، اور ان کثرت کے ساتھ تعداد کو دیکھ کر مسح علی الخفین کے باب کو اور ان کے مسائل کو ان حضرات نے قائم فرمایا۔ پھر اس میں امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات مسح کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ مسح کرنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ کو حدث لاحق ہوا، آپ نے حدث کے بعد وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے موزے پہنے، اب آپ کو دیکھا جائے گا کیا آپ مسافر ہو یا مقیم ہو۔ اگر آپ مسافر ہو تو اس کے بعد جب آپ کو حدث لاحق ہوگا تو اس وقت سے مسح شروع ہو رہے گا اور 3 دن تک چلتا رہے گا۔ اگر آپ مقیم ہیں تو 1 دن 1 رات کا شروع ہو کے مکمل ہو رہے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ مسح کے متعلق توقیت کے قائل نہیں ہیں، وقت کے قائل نہیں ہیں کہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ مسح الخفین کے جواز اور عدم جواز کے متعلق بھی 2 روایتیں رکھتے ہیں، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں جواز والی روایت کے اوپر عمل ہو کے مسح الخفین کو انہوں نے اختیار کیا، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بتا دیا کہ مسح الخفین ہم تو کریں گے لیکن اس کے لیے توقیت نہیں ہے، وقت نہیں ہے کہ 1 دن 1 رات یا 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ حضرت ابی بن عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن عمارہ نے امسح علی الخفین، اے اللہ کے رسول کیا میں موضوع پر مسح کروں؟ قال نعم، نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل۔ قال یومن یا رسول اللہ، قال نعم۔ قال ویومین یا رسول اللہ، قال نعم۔ وثلاث، قال وثلاثہ یا رسول اللہ، قال نعم، حتی بلغ 7، یہاں تک کہ حضرت ابی بن عمارہ نے 7 دن کا ذکر فرمایا۔ تو آپ 3 دن اور 3 راتوں کے ساتھ 1 دن اور 1 رات کے قائل ہو، اور یہاں روایت میں 1 دن سے شروع ہو کے 7 دن تک تو پہنچا ہے،
اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما بدا لگا، ما بدا لگا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مسح کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، نہ ایک دن ایک رات، نہ 3 دن اور 3 راتیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام وما شئتا، جی ہاں جتنا آپ چاہتے ہیں اتنا آپ مسح کریں۔ تو اس روایت سے بھی امام مالک رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں دن اور 3 دن کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت عقبہ ابن عامر کی ہے، کہتے ہیں کہ میں شام سے آیا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فخرجت من الشام یوم الجمعہ ودخلت المدینہ یوم الجمعہ، میں شام سے نکلا جمعے کے دن، مدینہ آیا جمعے کے دن، پس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، وعلی خفانی جرمقانیانی، فقال لی متى عادك یا عقبہ بخلع خفیک، فقلت لبستها یوم الجمعہ وهذه الجمعہ، میں نے پچھلے جمعے سے پہن رکھا ہے اور یہ جمعہ آ گیا، فقال علی اصبت السنہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے صحیح سنت ادا کیا، آپ نے سنت کے اوپر صحیح عمل کیا۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں پچھلے جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک 7 دن ہوئے، بات سمجھ میں آ گئی، اور پھر بھی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ آپ نے سنت کے مطابق عمل کیا، سنت کو قائم کیا۔ تو مقصد یہ کہ اس میں بھی توقیت نہیں ہے، جو آپ وقت بیان کر رہے ہو نا 1 دن 3 دن 3 راتیں، یہ وقت نہیں، تو بغیر توقیت کے آپ مسح کر سکتے ہیں مسح الخفین۔ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے۔ ہاں امام مالک رحمہ اللہ کو جواب دیتے کہ دیکھیں جو پہلی والی روایت ہے وہ تو ضعیف ہے، اس سے استدلال صحیح نہیں ہو سکتا، اور ایک وہ روایت کہ جس سے حضرت امام مالک رحمہ اللہ استدلال لیتے ہیں، حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وَلَوْ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا، کہ اگر ہم نبی علیہ السلام سے زیادہ کا مطالبہ کرتے تو نبی علیہ السلام زیادہ کے متعلق فرماتے کہ نہیں مسح کرتے رہو۔ اس کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ روایت ہے وَلَوْ اسْتَزَدْنَاهُ، اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان الفاظ پر آپ غور کریں، لو اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا، لو کا استعمال ہوا ہے، یعنی یہ احتمالات ہیں، اور احتمال دلیل نہیں ہو سکتا، احتمال دلیل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دلیل تیقن کا نام ہے، یقینی چیز کا نام ہے، اور احتمال دلیل یقینی چیز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس میں شک کا احتمال ہوتا ہے۔ اگر پوچھتا تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے۔ اور یہ جو آخری والی روایت آپ کے سامنے آئی عقبہ ابن عامر کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے سنت کے مطابق کیا، تو اس سے نبی علیہ السلام والی سنت مراد نہیں ہے، اس سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مراد ہے۔ کون سی مراد ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی سنت، اس لیے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارکہ سنت کہلاتا ہے، تو اسی طرح صحابہ کا فعل مبارکہ بھی سنت کہلاتا ہے۔ اور دلیل یہ ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تو سنت خلفاء راشدین کا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، تو صحابہ کا فعل بھی سنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے فرمایا کہ آپ نے سنت کے مطابق کیا، بات سمجھ میں آ گئی۔ اور اس بات کا قوی احتمال ہے کہ جناب عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے کہ پچھلے جمعے کو موزے پہنے تھے
اور اس پر مسح شروع کیا تھا، سفر پہ آ رہے تھے تو اس راستے سے آ رہے تھے کہ جس راستے میں پانی نہیں تھا، جس راستے میں کیا نہیں تھا، پانی نہیں تھا. اور جب پانی نہیں ہوتا، جب کیا نہیں ہوتا، پانی نہیں ہوتا تو موضوع پر مسح بھی نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مسح اس وقت ہوتا ہے کہ جب کیا ہوتا ہے، پانی ہو. آپ پانی استعمال کریں تو موضوع پر مسح کریں گے. تو جب پانی نہیں ہے، آپ تیمم کر رہے تو وہاں پر آپ کے لیے پاؤں پر مسح نہیں ہے، بس وہ تو صرف آپ کے چہرے کا مسح اور ہاتھوں کے اوپر ہاتھوں کو کیا کرنا ہے، کھینچ کر لے کر جانا ہے. یہی بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے جناب امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کا مذہب صحیح مذہب ہے کہ جو متواتر احادیث سے ثابت ہے، مقیم کے لیے 1 دن 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات. احادیث آپ کے سامنے ہیں. جی ہاں دیکھیں یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی شریب نہانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، فسألت عن المسح علی الخف 3 ایام ولیالیہن، کہ جب ہم سفر میں ہوتے تھے تو ہم 3 دن اور 3 راتیں، وَإِذَا كُنَّا مُقِيمِينَ فَيَوْمًا وَلَيْلَةً، اور جب ہم کیا ہوتے تھے، مقیم ہوتے تھے تو پھر 1 دن اور 1 رات.